السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل پر بیانات آج کل بہت ہی دنوں بعد اپلوڈ کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے علاقے کو فلڈ نے بہت ہی زیادہ خراب کیا ہوا تھا، تو ہم معذرت خواہ ہیں اور ہم اپنے بیانات اب باقاعدگی سے اپلوڈ کرتے جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی و فکر، بہت ہی ایمان و افروز بیان، تمام دوست دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ اور کا میدان محشر میں روایت میں پڑا ہے کہ حضرت بلال کے لیے براق سواری لائی جائے گی، اس پر بٹھایا جائے گا، حضرت بلال کی گردن لمبی ہوگی اور مؤذنین سارے، کیونکہ یہ اذان مؤذن اس کا کیا مرتبہ ہے، یہ اذان میں 5 دفعہ دعوت جو اللہ کی طرف سے دین کی دعوت ہے اس کے کلمات تامہ یہ دہرایا کرتے تھے، کانوں میں انگلیاں دیا کرتے تھے کہ دنیا بازاروں میں، کھیتوں میں، دفتروں میں، اسپتالوں میں جہاں جہاں جو آواز لگ رہی ہے وہ سننے کے قابل نہیں، ان سے تو کانوں کو بند کیا جائے اور مؤذن جو کہہ رہا اللہ اکبر اس اذان کو سنا جائے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اذان دیا کرتے تھے، تو براق پر ہوں گے اور یہ مؤذنین سارے ان کے ساتھ ہوں گے اور گردن لمبی ہوگی، اور گردن لمبی ہونا میدان محشر میں یہ سرداری کی علامت ہے۔ اور سب سے پہلے میدان محشر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت میں پڑھا کہ وہ اذان دیں گے۔ تو بھائی اس دین نے اور دین کی محنت اور دین کی قربانی نے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ شکریہ۔ ایسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی اونچی اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا۔ اے بلال، جنت کے درجوں میں گیا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی، وہ کیا عمل ہے؟ یا رسول اللہ، جب بھی بے وضو ہو جاتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو صحابہ کرام کی ان قربانیوں کی وجہ سے اور حضور کی قربانی کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے اور یہ امت بنی ہے، اور اس دعوت والے کام کی برکت سے بنی ہے۔ اور فقر و فاقہ جب فتوحات شروع ہوئی اور مال آنے شروع ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے، کہتے تھے کہ فقر اور فاقے میں، تنگ دستی میں حضور ہمارے ساتھ تھے، اور جب دنیا کی فتوحات شروع ہوئی تو اللہ نے اپنے نبی کو اس کی آلائشوں سے پہلے ہی فقر و فاقے میں ہی اپنے پاس اٹھا لیا۔ جب وہاں فقر سے نہیں ڈرتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال بری چیز ہے، لیکن مال کے اب خطرناک بہت ہے، مال کے آنے کے بعد مال کی دوڑ لگ جائے، یہ بہت خطرناک ہے۔ کس حالت میں وہ نکلے اللہ کے راستے میں؟ بعض صحابہ کہتے ہیں بھائی نکلو اللہ کے راستے میں، تو گھر میں جو کچھ ہے، گھر میں ان کے کیا ہوتا تھا؟ کیا ہماری طرح اتنے بڑے بڑے اسٹور ہوتے تھے اور مہینے کی یا 6 مہینے کی گندم اور یہ دالیں اور یہ چیزیں ہوتی تھی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ کسی کے گھر میں کچھ کھجورے ہیں، کسی کے گھر میں کچھ پنیر کے ٹکڑے ہیں، کسی کے گھر میں کچھ چند جو ہے روٹی کے سوکھے ٹکڑے ہیں اور ستو ہے، وہی لے کر چلتے تھے اور تھوڑے دیر میں وہ ختم ہو جاتا، پھر اللہ سے مانگتے تھے، اللہ ان کے کھانوں میں برکت دیتے اور ان کی دعاؤں پر اللہ آسمانوں سے بارش برساتے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا، اور یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے آواز لگے اللہ کے راستے میں نکلو، کوئی رک جائے، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو ایسے بھی صحابہ ہیں کہ گھر میں نہ روٹی کے ٹکڑے ہیں، نہ ستو ہے، اور نہ پنیر کے ٹکڑے ہیں، اور نہ کچھ اور کا، کھجور کی گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں۔ کھجور جو کھاتے تھے گٹھلیوں کو رکھتے تھے، بعض دفعہ اس کو ڈل کر جہاں اونٹوں کو کھلاتے تھے تو وہ پڑی ہوتی تھی۔ انہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت ہوا ہے، نہ جیب میں پیسے ہیں، نہ گھر میں کوئی چیز جو ہے وہ کھانے پینے کی چیز ہے، لیکن نکلنا ہے تو صحابی اپنے تھیلے میں کھجور کی گٹھلیاں رکھ دیتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کھجور کی گٹھلیوں سے کیا فائدہ؟ فرمایا کہ دل کو بہلانے کے لیے کھجور کی گٹھلی جو صاف ستھری اس کو منہ میں لے کر اس کو چوستے تھے، پھر وہ تھوک نکلتا تھا اس کو نکل لیتے تھے اور تسلی ہوتی تھی کہ ہاں کچھ ہے، اسی کی بنیاد پر ہم نکلتے تھے، لیکن نکلنے کو چھوڑتے نہیں تھے۔ حتیٰ کہ ایسی نوبت بھی آئی کہ کب تک یہ تھوک سے کب تک جہاں اپنے دل کو تسلی دیں گے؟ فرمایا کہ وہ درخت جو راستے میں ملتے تھے ان کو لاٹھیوں سے پتے جھاڑتے تھے اور پتے جھاڑ کر ان کو دھویا جاتا تھا اور دھو کر اس کو چباتے تھے۔ چبانے کا پھر کیا اثر ہوا کہ پاخانہ بھی ایسا آتا تھا جسے بکری گھاس کھا کر مینگنیاں کرتی ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے کو نہیں چھوڑا۔ اور یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں سے بنی اور صحابہ کرام کی اس قربانیوں سے بنی ہے،
اور اللہ نے انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا. یہ انسان تو کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے. جی ہاں، اور پھر تمہارے اعمال اصل یہ ہیں. تو بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح آپ لوگوں نے یہ بیان سنا اور اس سے آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ دین کا جو کام ہے یہ بہت محنت والا کام ہے، اور اس کو ہر مرد مسلمان پر فرض ہے. یہ نہیں کہا کسی نے کہ صرف بزرگوں پر اور بڑے عالموں پر اور دیندار پر فرض ہے. دین کا کام کرنا ہر بالغ بچے کا کام ہے. اس دین کے کام کو ہمیں اپنے ایسے اعمال سے کرنا چاہیے کہ ہر بندہ ہم سے خوش ہو، جس طرح ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، تو ہمیں بھی اسی طرح دین کا کام کرنا چاہیے. جزاک اللہ.